اسی طرح اس کی کئی فضیلت ہیں اس ماہ رجب کی۔ اب اس رجب میں 3 عظیم ہستیاں ہیں جن کا ہم دن مناتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا 6 رجب المرجب کو عرس ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا 15 رجب المرجب کو عرس ہوتا ہے۔ مسلمان ذوق شوق سے مناتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اس کے بعد 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی امیر المؤمنین جو ملک شام کے گورنر بھی رہے ہیں، یہ ان کا بھی عرس آتا ہے 22 تاریخ کو۔ آج 18 تاریخ ہے، 3-4 دن بعد ان کا جو ہے عرس آئے گا۔ تو یہ مہینہ جو ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، ساتھ ساتھ یہ ہستیاں بھی ان مہینوں میں ہیں، ان کا عرس ہم مناتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے بڑی فضیلت جو ہے اس مہینے کی وہ ہے 27 رجب المرجب، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں آیا ہے کہ جو معراج کا معجزہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس کے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ دنیا میں جس نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ الہی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، یہ خاصہ صرف اپنے پیارے حبیب ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمایا کہ آپ کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ تو اس مہینے کے سب سے بڑے جو فضیلت ہے وہ معراج کا واقعہ بھی ہے، جو 27 رجب المرجب کو جو واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ تو معراج کے واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما تھے کہ جبریل امین علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے حبیب خدا، اے رسول خدا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے اپنے پاس، اپنے دیدار کے لیے بلایا ہے، آپ کو یہ شرف بخشا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں۔ اسی طرح جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے لے کر گئے، مسجد اقصیٰ گئے، پھر وہاں انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت بھی فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں پر تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں جمع کیا۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ آگے آئیے اور ان کی امامت فرمائیے تمام نبیوں کی۔ تو وہ نماز دنیا میں صرف ایک ہی نماز ہے جتنی اعلیٰ نماز ہے کہ امام کون ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، اور مقتدی کون ہے؟ سارے انبیاء کرام۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی نماز دنیا میں صرف ایک ہی دفعہ ہوئی ہے کہ امام الانبیاء اور مقتدی سارے نبی، اور کوئی اس میں نہیں تھا۔ تو کتنی فضیلت کی بات ہے، معراج کے موقع پہ یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص حاصل ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول آخر۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہاں بتا رہے ہیں کہ جو یہ راز تھا نا نماز اقصیٰ کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں حضور حضرت محمد مصطفیٰ، یہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، کیونکہ جب امامت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں جو سب سے اعلیٰ ہو نا اس کو امام کے لیے کھڑا کرو آگے، وہ نماز پڑھے، باقی جو ہیں وہ سارے اس کے پیچھے ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں کیا ہیں؟ اول و آخر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو فضیلتیں سنائی، جو بتائی رجب المرجب کے مہینے میں، اس میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے اور شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ کبھی کبھار تو پورے روزے رکھتے تھے، کبھی کبھار 10 15 20 آدھے مہینے بھی روزے رکھتے تھے۔ تو یہ جو رجب کا مہینہ ہے نا، یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے کہ اس میں آپ رمضان کی تیاری شروع کر دیں۔ پہلے کم عبادت کرتے تھے، اب زیادہ کر دیں، آگے رمضان ہے نا، رمضان میں تو کرنی ہے عبادت۔ تو یہ جو رجب کا مہینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ رجب اور شعبان میں کیا کرنا ہے، ہم نے عبادت زیادہ کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں استغفار کرو، صحابہ کرام سے فرماتے ہیں اس مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، اور اپنا فرماتے ہیں کہ میں خود دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کرتے ہیں، وہ جنتی ان کی، سب ان کا، دو جہان ہی ان کے، جب وہ اتنا استغفار کرتے ہیں تو امتی کو کیا چاہیے؟ امتی کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، دعائیں کریں، روئیں۔ تو بزرگ فرماتے رجب کا جو مہینہ ہے نا، رجب کا مہینہ، یہ ہے بیج بونے کا مہینہ، اس میں آپ بیج بوئیں گے، اور شعبان کا مہینہ ہے پانی ڈالنے کا، اور رمضان کا مہینہ ہے فصل کاٹنے کا۔ وہ کہتے ہیں رجب میں بیج بونا کیا ہے؟ عبادت شروع کریں، نیکیاں شروع کریں، روزے شروع کریں۔ شعبان میں پانی ڈالنا کیا ہے؟ فرمایا کہ آنسوؤں سے، اپنے آنسوؤں سے اس کھیت میں جو آپ نے بیج بویا اس میں پانی ڈالیں، عبادت کریں، روئیں اللہ کی بارگاہ میں، اور رمضان میں آپ کو وہ انعام ملے گا، وہ فصل کاٹیں۔ تو یہ فضیلتیں، اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔